آج کے جمعۃ المبارک کا ہمارا جو موضوع ہے وہ غزوہ بدر کے متعلق ہے۔ چونکہ 17 رمضان المبارک کو یہ عظیم جو غزوہ ہے وہ پیش آیا، تو اس نسبت سے آج کا جمعۃ المبارک غزوہ بدر اور فلسطین یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے طفیل جنہوں نے بدر میں ایسا معرکہ برپا کیا کہ قیامت تک کے لیے بعد والے آنوں کے لیے ان کا وہ انداز، ان کی وہ قربانیاں، ان کا وہ جذبہ جہاد مشعل راہ ہے، تو ان کے طفیل اللہ ہمیں بھی وہ جذبہ، وہ ایمان عطا فرمائے۔ تو غزوہ بدر ہر سال آپ سماعت فرماتے ہیں، آج کا جو موضوع ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوگا، غزوہ بدر اور فلسطین۔ چونکہ اس وقت جو ہمارے معروضی حالات ہوں یا ہمارے اجتماعی حالات ہوں وہ بہت عجیب حالات ہیں ہمارے اس وقت۔ برے حالات تو نہیں کہیں گے، لیکن بہت کشمکش ہے، بے چینی ہے اور عجیب سی معاملات ہیں کہ ہم پتہ نہیں کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے ایک صوفی بزرگ نے کہا تھا کہ ہمارا دین تو اجتماعیت کا درس دیتا تھا، اور ہمارے دین میں اجتماعی حوالے سے کوششیں ہونی چاہیے تھیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر ہی صحیح نہیں ہیں، اجتماعیت کی کیا فکر کریں گے۔ میں نے اور آپ نے فلسطین کی کیا بات کرنی ہے، ہمارے اپنے گھروں کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، ہماری اپنی حالت کیا ہے۔ خود سے اگر میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، خود سے خدا تک، یہ اس پر ہمارے صوفیاء کی بہت بحث ہوتی ہے۔ اس لیے صوفیاء نے لکھا تھا، اور بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اور بعض لوگوں نے کہا یہ حدیث نہیں ہے، اور بعض نے کہا یہ قول ہے۔ اس پہ بڑی بحث ہوئی، بڑی لے دے ہوئی۔ اب بہت سارے لوگ اس طرف آ گئے، وہ کہتے ہیں حقیقت یہی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانیں گے تو پھر رب کو پہچانیں گے۔ ہم تو اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے آج تک کہ ہماری کیا حیثیت ہے اور ہمارا کیا مقام ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے تھے، ہمارا مقصد کیا تھا۔ اب ہم نے اس پہ سب نے، میں نے، آپ نے، ہماری حکومتوں نے، ایک فرد سے لے کے اوپر تک سب نے اس بات پر یعنی سارے راضی ہو گئے ہیں کہ بس ہم ٹھیک ہیں، ہم اسی نظام کے نیچے رہیں گے، ہم ساری زندگی مانگتے رہیں گے، کبھی کشکول لے کے کسی کے در پہ، کبھی کشکول لے کے کسی کے در پہ، اب ہم سارے اسی بات پر راضی ہیں۔ حالانکہ میں اگر بہت باریک بات میں اس لیے بھی نہیں جاتا کہ کبھی کبھی باتیں سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور مولا کائنات شیر خدا کا وہ فرمان ذہن میں آ جاتا ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ایسی بات مت کرو جو لوگوں کے اوپر سے جائے اور لوگ دین سے ہی پھر جائیں۔ تو اس طرح کے معاملات بھی ہیں، ڈیپلی بات تو ہم کرتے بھی نہیں ہیں، ورنہ اگر صحیح بات یہ ہے کہ اگر ان احادیث کو سامنے رکھا جائے تو وہ پتہ نہیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو بعض اوقات فتنے کا ڈر ہوتا ہے، لوگوں کا ڈر نہیں۔ لوگوں کا ڈر ہو تو منبر چھوڑ دو، فتنوں کا ڈر میں عرض کر رہا ہوں کہ بجائے پازیٹیو لینے کے اگر بات نیگیٹو کوئی اس کا مقصد لے تو پھر وہ بات کرے نہ۔ لیکن میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ نہیں ہماری کیا حیثیت ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، مومن کیا ہوتا ہے، وہ صرف حدیث اگر آپ پڑھ لینا تو آپ کو لگے گا کہ میں پتہ نہیں پہلی جماعت میں بھی ہوں یا کہاں ہوں۔ اس لیے ایمان والوں کو قرآن نے کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو جو پہلی داخل تھا اس کو کیوں کہا کہ داخل ہو جاؤ؟ ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ جو پہلی ایمان میں تھے انہیں کیوں کہا کہ پورے پورے داخل ہو جاؤ؟ وہ تو پہلے اسلام میں داخل ہے۔ پتہ نہیں میں اور آپ کس انداز میں داخل ہیں اور ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، یہ آپ، میں، ہم خود سارے
اجتماعی طور پر سوچیں، یقین جانیے آپ کو دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا نا کہ ہم اس بات پر راضی ہو گئے، بس ٹھیک ہے، ہم جہاں ہیں ہم مغلوب ہیں اور راضی ہیں۔ افسوس تو یہ ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے آیا تھا، حضور کا نظام مغلوب ہونے کے لیے نازل آیا تھا، قرآن کی تعلیمات کو پیٹھ کے پیچھے پھینکنا تھا ہم نے۔ آج سارے راضی ہیں۔ میں نے عرض کیا انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ ہم سارے اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ ہم مغلوب ہی ٹھیک ہیں۔ تو کیا سرکار نے طائف کے میدان میں اس لیے پتھر کھائے تھے؟ اور کیا بدر میں مسلمانوں نے روزے کی حالت میں شدت کی گرمی میں اس لیے قربانیاں دی تھی کہ آج ہم اس بات پر راضی ہو جائیں کہ ٹھیک ہے جی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، حالات تو بدلنے والے نہیں ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا سرکار نے، آپ نے پڑھا نا طائف کا واقعہ کہ رب کے محبوب ہیں اور آپ کے مبارک نالین میں اتنا خون جمع ہو گیا کہ آپ زمین پہ تشریف لاتے ہیں تو اوباش لڑکے پھر آپ کو اٹھاتے ہیں اور پھر پتھر مارتے ہیں۔ تو کیا اس لیے آپ نے پتھر کھائے تھے کہ آج امت اس بات پہ راضی ہو جائے کہ ہماری جو حیثیت ہے وہ ٹھیک ہے اور جو حکمرانوں نے ہمارا حال کر دیا ہے؟ تو کیا یہ قوم کبھی نہیں اٹھے گی؟ کیا یہاں پہ انقلاب کبھی نہیں آئے گا؟ ہم سارے راضی ہو گئے ہیں کفر کے نظام کے نیچے، ہم سارے راضی ہیں کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، جو میں نے پچھلے جمعہ پہ عرض کیا تھا کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، تو کیا ایک نماز دین کا حصہ ہے اور کوئی ارکان نہیں ہے؟ یقین جانیے پتہ نہیں ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا محبوب بہتر جانتا ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے یہ بہت تفصیلی ٹاپک ہے، کس نے غلطیاں کی، کہاں ہم گرے، ہمیں کون اٹھائے گا کہ کیوں گرے تھے، کیوں چوٹ لگی تھی، وہ کیا چیزیں تھیں جس سے ہم گرے اور کیا اسباب تھے اور کیا محرکات تھے اور کیا وجوہات تھیں، یہ کون بیان کرے گا؟ اس قوم کو یہ کون بتائے گا؟ تو بدر ہر سال آتا ہے، ہمارا میڈیا ماشاءاللہ، ہمارے حکمران، ہر آرمی چیف ہمارے سارے ماشاءاللہ ایک بیان داغ دیتے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ اخبار کی مین سرخیوں میں آ جاتی ہے، بدر کے مسلمانوں کو فالو کریں گے، پتہ نہیں کب کریں گے۔ جب سے پاکستان بنا ہے میں تو یہی پڑھ رہا ہوں، آپ نے بھی یہی پڑھا ہوگا، بدر کے مسلمانوں کو فالو کریں گے، وہی جذبہ لے کے آئیں گے، پتہ نہیں کب لائیں گے، جب ایک ملک بھی نہیں رہے گا تو پھر ہم لائیں گے جذبہ۔ یہ سوالات ہیں سارے جو میں اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں اور آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ سوچئے کب آئے گا وہ جذبہ، کب اٹھیں گے ہم؟ ہر سال یہی کہا جاتا ہے کہ اب اٹھیں گے انشاءاللہ، اب یوں ہوگا، اب انقلاب آئے گا، پتہ نہیں کب آئے گا، پتہ نہیں ہم اس غفلت سے کب جاگیں گے۔ جب دشمن ہمارے سر پہ کھڑا ہوگا اور تلوار اس کے اوپر ہوگی اور ہم زمین پر ہوں گے تو تب جاگیں گے۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تب جاگنا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ جاگنا پھر برابر ہو جائے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے، باتیں ذرا یہ کڑوی ہوتی ہیں لیکن حقیقت ہے، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں کہ میں سوچوں کہ میں نے دین کے لیے کیا کیا ہے، میں نے دین کی اصل صورت آپ تک پہنچائی ہے یا نہیں پہنچائی، میں نے دین کو مکمل اس کا مطالعہ کی ہے یا نہیں کیا۔ سب سے پہلے میں ذمہ دار ہوں کہ میں نے جو ایک صحابہ کرام رضوان کے بارے میں آپ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ جس طرح آپ بچوں کو آج نماز سکھاتے ہیں نا، پتہ نہیں وہ بھی کتنے ہم سکھاتے ہیں، لیکن چلے جو باتیں ہمارے ہاں ہیں موجود ہیں، اللہ کا یہ بھی شکر ہے، چلو ایک صورت موجود ہے، میں اس کو ریگریٹ نہیں کر رہا، کوئی اس کو انکار نہیں کر رہا۔ اسی طرح صحابہ کرام جس طرح آپ آج کے دور میں دینی یا کوئی دنیاوی بات بچوں کو سکھاتے ہیں نا جس جذبے کے تحت، تو وہ صحابہ کرام اور تابعین اپنے بچوں کو غزوات سکھاتے تھے۔ سوچئے ذرا ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کبھی میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو غزوات کے بارے میں بتایا ہو؟ ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ غزوات ہوئے کتنے، آج تک یہ نہیں پتا حضور کے زمانے میں کتنے غزوات ہوئے تھے اور سرکار بنفس نفیس کتنے غزوات میں تشریف لے گئے، جس میں جائیں گے آپ وہی غزوہ ہوگا۔ تو وہ اس طرح بچوں کو پڑھاتے تھے، رات سونے سے پہلے ہمارے ہاں تو کہانیاں سنائی جاتی ہیں بچوں کو، وہ کون سنائے گا بدر والوں کا جذبہ؟
اپنے بچوں کو کون سنائے گا؟ یقین جانیے، میں نے کسی دن ایک دفعہ میں نے شاید عرض کیا تھا کہ رات سونے سے پہلے میری چھوٹے چھوٹے بچیاں ہیں، تو میں نے سنانا شروع کیا صحابہ کرام کی یہ والی جو روایات ہیں اور کہانیاں بتا کے کہ آپ کو کہانی سناتے ہیں، تو ان کو اتنا شوق ہوا کہ وہ جب بھی بستر پہ جاتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں سناؤ کوئی حضور کی کہانی، حضور کی بات، کوئی صحابہ کرام کا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اللہ نے انسان کی فطرت کو اسلام کی فطرت دین کے قریب بنایا اور اپنے محبوب کے دل کے قریب بنایا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بچوں کو سنائیں اور ان کو جذبہ نہ آئے۔ ہم نے تو کہانیاں سنائی اپنی قوم کو اور اپنے بچوں کو وہ کہانیاں سنائیں تو بچے تو وہی کہیں گے ہمیں کہانیاں سناؤ۔ اگر ہم نے وہ جہاد، وہ غزوات، وہ ساری قربانیاں وہ ساری سنائی ہوتی، ہمارے بچے بھی شاید بڑے ہو کے کچھ بنتے۔ تو جو کہانیاں آپ سناتے ہیں بچے بڑے ہو کے وہی بنیں گے، وہ بن رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ دیکھ رہے ہیں ایک تعداد ہے، وہ کدھر جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو وہ ویسے تو نہیں چلی گئی، ان کو کیوں اسلام جو ہے وہ بڑا عجیب سا لگا کہ آپ نے بچپن میں ذہن میں بٹھا دیا ان کے۔ تو غلطی ان کی ہے یا آپ کی ہے، یہ آپ پہ میں چھوڑتا ہوں کہ جب آپ نے بچوں کو کہانیاں ہی وہ سنائی ہیں تو ان کے رول ماڈل تو وہی بنے گے نا جن کی کہانیاں سنائی گئی ہیں۔ اگر کبھی آپ نے مولا کائنات شیر خدا سنایا ہوتا کہ بدر میں آپ نے اکیلے نے 33 کفار کو واصل جنت فرمایا، کبھی اگر آپ نے یہ سنایا ہوتا کہ 27 یا 33 یا 35 مختلف روایات ہیں کہ بدر میں روزہ کی حالت میں گرمی کی شدت میں مولا کائنات نے 33 کفار کو واصل جہنم کیا، اور 33 کفار کو واصل جہنم کرنے کے بعد آپ کا جذبہ جہاد اتنا تھا کہ اس عالم میں بھی گرمی کی شدت میں اور روزی کی حالت میں بھی آپ ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہ ہٹے، بلکہ صحابہ گرمی کی حالت میں، روزے کی حالت میں آگے ہی بڑھے ہیں، اور 313 نے وہ کر دکھایا ہے کہ قیامت تک کے لیے آج بھی دنیا حیران ہے کہ جن کے پاس چند زرے ہوں اور چند تلواریں ہوں اور لکڑیاں ہاتھ میں ہوں اور وہ جنگجوؤں کا مقابلہ کر رہے ہوں، اور سامنے جو لشکر ہو اس میں بڑے بڑے جنگجو، بڑے بڑے بہادر، اور یہاں پہ بچے موجود ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ذرا بدر کی سیرت کو، واقعات کو آپ نکالیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ایک چھوٹا بھائی تھا، اس کا نام تھا حضرت عمیر بن ابی وقاص۔ تو سرکار نے منع فرمایا کہ بچوں کا کیا کام ہے جہاد کرنے جانے، آپ نے منع فرما دیا۔ تو بچے تھے لیکن ان کو جہاد کا سبق پڑھایا جاتا تھا تو وہ رونے لگ گئے۔ انہوں نے کہا حضور میں جاؤں گا جہاد کرنے۔ کہا تم بچے ہو، بچوں کا کیا کام جہاد کرنے پہ؟ آپ اتنا روئے کہ سرکار نے بچہ ہونے کے باوجود ان کو جہاد کی اجازت عطا فرمائی۔ تو یہ بچوں میں جہاد کا جذبہ کیسے آیا تھا؟ آج ہمارے ہاں بڑوں میں نہیں ہے۔ اب تو لطیفہ بن جاتا ہے کہ اگر کبھی ہم دعا مانگ لیں جہاد کی تو پہلے بڑی آمین ہو رہی ہوتی ہے کہ رزق میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، اچھا رشتہ مل جائے، تو سارے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے جہاد کی بات کرو تو آپ کی تو آمین ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے۔ یہ ویسے نہیں ہے، اس کے پیچھے 1 صدی کی پلاننگ ہے اور اس پلاننگ میں پوری طرح کامیاب ہے۔ جو شخص اپنے قربانی کے جانور کو ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا وہ خاک جا کے جہاد کرے گا؟ وہ خاک اپنا خون بہائے گا جا کے میدان جہاد میں؟ جو جانور کا خون نہیں دیکھ سکتا قربانی کرتے ہوئے کہتا جناب میں ادھر ذرا دیکھ لوں دوسری سائڈ پہ، اس کے بعد آپ ذبح کرنا۔ تو یہ کیا ہوا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کیا ہوا اور کیوں ہوا اور کس نے کیا اور کب کیا؟ سوالات تو بہت ہیں۔ لہذا جہاد، غزوہ بدر اور فلسطین جو ہمارا آج کا موضوع ہے، خدا کے لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے سرکار کے غزوات۔ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ صحابہ کرام جب حضرت خالد بن ولید کے دور میں آپ اندازہ لگائیے اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ ہوا، وہ پہلے تو ہنسنے لگ گئے کہ یہ 40 بندے لے کے آگے ہے اور آگے ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہے، ہزاروں کی تعداد میں، تو 40 بندے کا ہزاروں سے کیا مقابلہ؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو دشمن نے مذاق اڑایا کہ ہم تو ان کے بوٹی بوٹی کر دیں گے، ہزاروں کا لشکر اور 40 بندے کیا مقابلہ ہے؟ تو جب حضرت خالد بن ولید نے ان کو 4 اور 40 کو اکٹھا کیا نا تو جدھر جاتے تھے لاشوں کے انبار لگا دیے۔ آپ نے 9 تلواریں ایک جہاد میں توڑی ہیں، ایک جہاد کے اندر 9 تلواریں توڑی، اور خود شہید نہ ہوئے
اس لیے کہ سرکار کی زبان سے سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ علماء نے لکھا اگر ساری زندگی حضرت خالد بن ولید جہاد کرتے رہتے آپ کو کوئی شہید نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ کہ محبوب کی زبان سے نکل گیا اللہ کی تلوار۔ اب کون ہو جو اللہ کی تلوار کو توڑ کے دکھائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک نعرہ حیدری۔ تو 9 تلواریں، اچھا وہ 40 تھے اور آگے ہزاروں تھے۔ انہوں نے مذاق اڑایا کہ جی کیا کر رہے ہو آپ کا، تو ہم نے یہ کر دینا اور وہ کر دینا۔ پھر انہوں نے لالچ دیا کہ آپ کو اتنا پیسہ ملے گا اور یوں ہوگا اور یوں ہوگا۔ جیسے ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے ملک کی ترقی کے لیے جا رہے ہیں، ایک پورا جہاز جاتا ہے، واپس آتے ہیں تو وہ اپنی ترقی کر کے آ جاتے ہیں۔ جی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ٹیکس کے پیسے پہ وہ جا رہے ہیں تو ملک ترقی کرے گا؟ وہ پچھلے 70 سال سے ملک ترقی نہیں کر رہا، کیونکہ وہ خود اپنی ترقی کر کے آتے ہیں، اپنے کاروبار کر کے آتے ہیں۔ لیکن وہ صحابہ تھے جن کی تربیت سرکار نے فرمائی، تو کہا تمہیں اتنی زمین ملے گی، اتنا پیسہ ملے گا، تو آپ نہ مانے۔ خالد بن ولید اللہ کی تلوار، تو انہوں نے کہا تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا بے وقوفو، میرے ساتھ وہ قوم ہے کہ جیسے تم زندگی سے پیار کرتے ہو یہ موت سے پیار کرتے ہیں۔ تمہیں کیا خبر کہ یہ موت سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ شاید تمہیں زندگی سے اتنا پیار نہ ہوگا، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہم نے شہید ہونا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ مرنے کے بعد تم نے جہنم میں سڑنا اور جلنا ہے، اور انہیں یقین ہے ادھر تلوار چلنی ہے ادھر رب کا دیدار ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جذبہ جب تک قوم میں تھا تو قوم ثابت قدم تھی۔ 313 ہو کے فتح اس قوم کو ملتی رہی، اور جب قوم پر 1 صدی لگا دی گئی پلاننگ کے تحت، ان کے سکول کے سلیبس چینج کر دیے، ان کے گھٹی میں وہ بات شامل کر دی گئی کہ آپ تو حلال کما ہی نہیں سکتے۔ اس دن اینکر نے سوال کیا کہ جی حلال کو کما کے انسان ترقی نہیں کر سکتا؟ کہتے میں نے بہت بڑے عالم سے سنا ہے کہ حلال پیسہ زیادہ ہو تو حلال دا اے ہو نہیں سکتا۔ یعنی جب قوم کو یہ سکھا دیا گیا کہ آپ نہیں جا سکتے اس طرف، اب مجھے بتائیے جب آپ بچے کو یہ بتا دیں کہ بیٹا آپ کسی جگہ اس نے شرکت کرنی ہو اور پارٹیسپیٹ کرنا ہو، آپ پہلے کہہ دو کہ نہیں بیٹا آپ نہیں جیت سکتے، آپ نہ جائیں، آپ کیوں میدان میں اترے ہیں؟ تو وہ خاک جیتے گا میدان میں جا کے۔ جب آپ پہلے کہہ دیں گے بیٹا آپ نہیں جیت سکتے، ہمیں آج بتا دیا گیا کہ آپ اٹھ نہیں سکتے، کیوں؟ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، تو پیسہ ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، سپر پاور وہ ہے۔ ہمیں ہر روز یہ خبر دی جاتی ہے، ٹاک شوز میں یہی بتایا جاتا ہے کہ ویسٹ بڑی ترقی کر گیا، ویسٹ بہت آگے نکل گیا، ان کا نظام بڑا مضبوط، ان کا سسٹم بڑا مضبوط، ان کا فلاں سسٹم بڑا ترقی کر گیا، تم نہیں اٹھ سکتے ان کے سامنے۔ حضرت خالد بن ولید نے جب مقابلہ کیا تو 40 بندوں کا کیا ہزاروں سے مقابلہ ہے، لیکن آپ جدھر جاتے تھے نا درمیان سے گئے نا، کہا کہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑنا، تو بس درمیان سے گئے تو یوں چیرتے ہوئے گئے کہ جیسے سمندر یا دریا آتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، تو سامنے پھر جو آتا ہے دریا یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے رکاوٹ کیا ہے، وہ اپنے زور پر آتا ہے۔ تو یہ چونکہ اپنے زور پر نہیں تھے، ان کے پیچھے زور کوئی اور تھا، ان کے پیچھے زور کچھ اور تھا۔ اگر ان کے بھی سربراہ ہی کہتے کہ نہیں جناب ہماری تعداد تو 40 ہے، کیا ہزاروں سے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے تو کئی دن سے کھانا بھی نہیں کھایا، جیسے ہمیں کہا جاتا ہے یار کیا مقابلہ کرنے ویسٹ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ اور فلاں کے ساتھ، ہماری تو طاقت ہی نہیں ہے، ہماری تو معیشت ان پہ سٹینڈ کرتی ہے، ہمارے وسائل، ہماری معیشت، ہمارے قرضے، تو قرضے تو آپ نے لیے، آپ نے قرضے لے کے اپنا پیٹ پالا، اس میں امت کا اور عوام کا کیا قصور ہے؟ تو ظالموں یہ تم سے پوچھا جائے گا۔ اور اللہ کی عزت کی قسم ہے، فلسطین کے روتے ہوئے بچے آج سوال کرتے ہیں، تو کیا میں نے پچھلے جمعے پہ کہا تھا، آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ آگے جا کے کوئی سوال نہیں کریں گے؟ آپ کی کوئی شکایت نہیں ہے؟ نہیں، شکایت لگے گی، اور اس دربار میں لگے گی۔ آج تو تم چند ٹکوں کی خاطر ججوں کو خرید لیتے ہو نا، وہاں کوئی بکنے اور خریدنے کا کانسیپٹ بولیے نہیں ہے۔ ویسی عدالت ہے عدالت عظمیٰ، جس عدالت میں کوئی وکیل بک نہیں سکتا،
وہاں وکیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے اعضا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. وکیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں تمہارے اعضا ہی سب سے بڑے وکیل ہیں. وہاں جج ایک ہے جو بکنے سے پاک ہے, جو ڈرنے سے پاک ہے. آج تم نے ججوں کو خریدا, آج تم نے میڈیا کو خریدا جو سب سے بڑی پاور تھی اس دور کے اندر. میڈیا یہ فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا, سب سے بڑی پاور تھی کہ مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھاتا. میڈیا جو سب سے بڑی پاور تھی, قرآنی آیات کو, جہاد کی آیات کو بیان کیا جاتا. میڈیا جو سب سے بڑی تربیت گاہ تھی, آج آپ نے اس کو امریکہ کی, اسرائیل کی لونڈی بنا کے رکھ دیا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, اس میڈیا کو محبوب نے باقاعدہ اپنی روایات کے اندر بیان کیا ہے. ایک دور ایسا آئے گا میڈیا بڑی پاور ہوگی. ہم باتوں میں لگے رہے. انہوں نے میڈیا کو سب سے پہلے خریدا کہ لوگوں کا 8 سے 11 بجے تک ذہن بناؤ, 8 سے 12 بجے تک جہاں ساری قوم سڑکیں ویران پڑی ہیں, ایک تعداد جو ٹی وی کے سامنے بیٹھتی ہے, ان کا مائنڈ اس انداز میں بنایا جا رہا ہے تم کچھ نہیں کر سکتے, تمہارے اندر کچھ نہیں ہے, تمہارے پاس کوئی پاور نہیں ہے. ہم مانتے ہیں قرآن کا یہ حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ. تم ٹیکنالوجی میں ترقی کرو, یہ قرآن کا حکم ہے. ہم اس کی انکاری نہیں ہیں. کوئی عالم یہ نہیں کہے گا کہ آپ ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے نہ جائیں. آپ ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے جائیں, یہ قرآن کا حکم ہے. کیونکہ اس دور میں تلواروں کا تصور تھا, تیر کا تصور تھا, تو قرآن نے وہ بات کی ہے. لیکن قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے تو تیاری کرنے کا حکم قرآن نے دیا. ہر دور میں قرآن موجود رہے گا. یہ ہر دور کے مسئلے کا حل قرآن میں جب موجود ہے, ہم اس کے انکاری نہیں ہیں. لیکن بتائیے بدر والوں کے پاس کون سی طاقت تھی؟ اقرار کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں, اقرار ہے کہ آپ ترقی کریں, لیکن کوئی تو ہمیں بتائے کہ بدر والوں کے پاس کیا پاور تھی. اور چند مہینے پہلے میں نے کہا تھا ساری قوم دعا کے سہارے کھڑی ہے. ذرا حالات خراب ہو, دعا کریں بارش آ جائے. مہنگائی ہو, دعا کریں. ہمارے بزرگ نے کہا تھا پھر ہٹاؤ ان سب کو. کوئی کہاں سے پڑھ کے آیا, کوئی کہاں سے پڑھ کے آیا, اور کروڑوں کی تنخواہ اور مراد لے رہے ہیں. اگر دعا بھی چلانا ہے تو ہٹو سائڈ پہ, کوئی صوفیوں کو بٹھاؤ پارلیمنٹ میں. سمجھ آ رہی بات کی؟ اگر دعا پہ آپ نے معیشت کو سنبھالنا ہے اور دعا پہ آپ نے دفاعی نظام کو سنبھالنا ہے, تو بھائی آپ کی پھر ضرورت کیا ہے؟ چند صوفیوں کو بٹھاؤ کہ جو متقی بھی ہوں, پرہیزگار بھی ہوں, جن کے اللہ سے کوئی ہو بھی صحیح. آپ تو سود کے نظام پہ نظام چلاتے ہیں. آپ کی تو رب سے جنگ ہے معاذ اللہ. آپ کی کیا دعا قبول ہوگی؟ اگر دعا بھی چلانا ہے تو پھر سائڈ بھی ہو جاؤ اور محمد کے فقیروں کو آنے دو. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. بات کڑوی ہے کیونکہ آپ ہم ہی ہیں ان کو آگے بھیجنے والے. جی ہم سارے بیٹھے ہیں نا, وہ کوئی اڑ کے تو آئے نہیں. وہ خلائی مخلوق بھی کسی وجہ سے لے کے آتی ہے نا, یہ خلائی مخلوق بھی ویسے لے آتی ہے. ہم نے ووٹ دیے تو آگے آتے ہیں. یہ تو ہم نے پوچھنا نہیں ہے, آپ سے بھی پوچھا جائے گا. جی حضرت امام حسین نے بیعت نہیں کی, جو کیا تھا وہ ایک ووٹ ہی تو تھا نا, آپ یزید کو دے دیتے, سارا کنبہ ذبح کروا دیا. کیوں؟ کبھی نہیں سوچا. تو لہٰذا آپ کہتے ہیں ہم سے تو پوچھا ہی نہیں جائے گا. جی میرا کیا قصور ہے, حکمرانوں کا قصور ہے, تو لانے والے کون ہیں؟ خدا را. بات کو ذرا ذہن نشین کریں, بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے قوم کو صرف جذبات دیے ہیں. جذبات بھی اسلام میں اولین بات ہے, جذبات. لیکن جذبات کے ساتھ ساتھ تحقیق بھی ہو. قوم صرف جذبات. آپ دیکھیے ذرا جذبات کی کتنی ضرورت ہے. ایک جہاد میں سرکار نے صحابی نے کہا حضور اللہ کو بڑا پسند ہے. انہوں نے نا وہ لباس پہنا ہوا تھا جیسے اس دور میں لوہے کا لباس پہنتے تھے. توجہ. تو فرمایا, حضور نے فرمایا کہ ہاں رب کو بڑا پسند ہے جہاد. ابھی تو آج کے دور کے لوگوں نے, دانشوروں نے کہا نا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. پہلے اسلام غیرت کا درس دیتا تھا, اور پہلے اسلام جہاد کا درس دیتا تھا. آج چونکہ وہ ہمارے ماڈرن دانشور آئے اور ماڈرن عالم, انہوں نے کہا کہ جی وہ جہاد اس دور میں تھا, اب جہاد کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. پہلا سوال تو یہ کہ قرآن اس دور کے لیے تھا, یہ قیامت تک کے لیے. جو سرکار نے فرمایا جنت تلواروں کے سائے میں ہے, یہ سرکار کے ظاہری زمانہ میں تھا, یہ قیامت تک کے لیے. خیر یہ اور ٹاپک ہے. تو میں بات کیا کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی نہیں, صورتحال کچھ یوں ہے کہ جذبات کتنی اہمیت اسلام میں ہے
کہ سرکار نے کہا اللہ کو جہاد بڑا پسند ہے، انہوں نے نا سارا لباس اپنا اتار دیا، جو لوہے کا پہنا ہوا تھا سارا اتارا، اور اتار کے نا تو وہ اسی طرح دشمن پر انہیں حملہ کر دیا، اور اس انداز میں جہاد کیا کہ جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ یہ ان کا کیا تھا؟ جذبہ جہاد تھا، کہ اسلام منع نہیں کرتا تھا کہ آپ نے لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے پہنو، لیکن جذبہ کیا تھا؟ اگر اللہ کو یہ پسند ہے تو میں اپنا لباس اتار دوں گا۔ کیوں؟ وہ زندگی سے زیادہ موت سے پیار کرتے تھے۔ آج 1 صدی کی پلاننگ گئے، آج کا مسلمان زندگی سے پیار کرتا ہے، یہ موت سے ڈرتا ہے، موت سے بھاگتا ہے، اس لیے کہ اس نے دنیا کو اتنی اہمیت دے دی ہے کہ آخرت اس کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے اس معنی میں جتنی زندگی کی ہے۔ تو بات سنا رہا تھا حضرت خالد بن ولید کی، حملہ کر دیا آپ نے اور کچھ بھی نہ ہوا، یعنی ان کو ذبح کرتے کرتے آپ نکل گئے دوسری سائڈ پر، حضرت فاروق اعظم تک بات پہنچی۔ آپ ذرا سخت تھے طبیعت کے، تو آج کے لوگ ہوتے تو معاذ فاروق اعظم پر بھی اعتراض ہوتا۔ اسلام ٹالرنس کا حکم دیتا ہے، امن کا دیتا ہے، اور آپ خوش اخلاقی کا دیتا ہے۔ یہ آج تک ہمیں نہیں پتا کہ اسلام امن کا درد دیتا ہے تو کہاں دیتا ہے، خوش اخلاقی کا دیتا ہے تو کہاں دیتا ہے۔ یہ اپنوں پہ ظلم کرتے ہیں، بربریت، مافیا، اور اخلاق یاد آتے ہیں کافروں کے مقابلے میں، ہم اپوزٹ چل رہے ہیں۔ ہمیں آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ حسن اخلاق جہاں سرکار نے کہا وہ کہاں کرنا ہے، جہاں جہاد تھا وہاں اخلاق ہے، اور جہاں امن سے بات کرنی تھی اپنی قوم سے، کہ قوم کو سہولیات دینی تھی، قوم سے پیار کرنا تھا، قوم سے مشکلات کو دور کرنا تھا، ہم نے وہ قوم کو اتنی مشکلات میں ڈال دیا ہے کہ یہ بھی ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے۔ اور جو دوسرے ہیں جن سے ہم نے جہاد کرنا تھا، معاملات کرنے تھے، ان سے ہماری محبت ہے، یہ ہمارا اخلاق ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا اور کہا کہ تم نے کیا کیے؟ 40 بندوں کو لے کے ہزاروں کے لشکر میں چلے گئے، یہ کیا کیا؟ یہ تھا توکل جو بدر والوں کا بھی تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ یہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا کہ اتنے ہوں تو اتنے پر حاوی اور غالب آئیں گے، تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ کوئی اور ہے یا ہم ہیں جن کی بات قرآن کر رہا ہے۔ اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے یہ توکل کب آئے گا۔ کیا کہا کہ قرآن میں پڑھا تھا کہ اتنے ہوں گے اتنوں پہ غالب آئیں گے، وہ سورۃ توبہ میں موجود ہے سارا اس کا تذکرہ۔ تو کہا میں یہ پرکھنا چاہ رہا تھا اور دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کوئی اور تھے یا ہم تھے، پتہ چلا وہ ہم ہی ہیں۔ یہ توکل کہاں سے آئے گا؟ تو جب قوم کو یہ باتیں بتائی جائیں تو ان کا مرال کتنا ہائی جائے گا۔ تو قوم کا مرال اب 0 پہ سٹینڈ کر رہا ہے، کیونکہ قوم کو صبح شام یہ بتایا جا رہا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ظالمو تم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم نے اپنا پیٹ کا ایندھن بھرا ہے، تم نے قوم کے وسائل پہ قبضہ کیا، تم نے باہر سے آنے والی ایڈ کو اپنے پیٹ میں ڈالا، تو یہ پوچھا تو تم سے جائے گا۔ آپ کا مرال نیچے ہونا چاہیے تھا، قوم کا مرال بلند ہوتا۔ تو غزوہ بدر ہمیں سب سے پہلے پیغام یہ دیتا ہے۔ اب سوچئے گرمی کی شدت ہے، رمضان کا روزہ ہے، تلواریں پاس نہیں ہیں، زریں پاس نہیں ہیں، سواری کا انتظام نہیں ہے، جس زمین پر ہیں وہ ریتلی زمین ہے۔ آپ تصور کریں پاؤں زمین میں دھستے ہیں، لیکن توکل کا کیا فائدہ ہوا؟ رات کو نیند آئی، پہلے تو بات قرآن سے یہاں شروع کریں، صبح جنگ کرنی ہو اور پاور سامنے موجود ہو اور 3 گنا بلکہ اس سے زیادہ لشکر سامنے ہو، تو رات کو کوئی آرام سے سو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ آرام سے سو گئے سارے بدر والے، اللہ نے ان پر سکینت کو نازل فرما دیا۔ کبھی سوچے تو صحیح، مسلمان پڑھتا ہے تو آگے نکل جاتا ہے، یار صبح مقابلہ ہے، پاس تلواریں نہیں ہیں، آرام سے کون سو سکتا ہے؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے بات حقیقت ہے، وہ چین کی نیند سوئے تھے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو سلا دیا تھا، یہ اللہ کی پہلی مدد تھی۔ دوسری مدد، بارش آئی تو جس سائڈ پہ ریتلی زمین تھی، آپ کو پتہ اگر ہلکی ہلکی بارش آئے نا تو ریتلی زمین اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ ایک ہی بارش ہے، ادھر برسی ان کی زمین ہموار ہو گئی، بہترین ہو گئی، ادھر برسی کافروں والی سائڈ پہ کتنا فاصلہ ہو گیا درمیان میں؟ کوئی فاصلہ نہیں تھا، وہ سائڈ پر تھے کہ وہ ساری زمین خراب ہو گئی، وہاں کیچڑ بن گیا، وہ خود بھی پھسل رہے ہیں، ان کے جانور بھی پھسل رہے ہیں۔ ایک دوسری مدد اللہ کی۔ پھر پانی نہیں تھا تو پانی انہوں نے جمع کر لیا، اسٹور کر لیا، خود بھی پیا، جانوروں کو پلانا، یہ دوسری مدد تھی۔
میں تو تیسری مدد پہ آ کے سوچتے ہی رہ جاتا ہوں، ساری زندگی گزر گئی، ہر بندے نے اپنا اپنا لکھا کہ پہلے 1000 فرشتوں کو اتارا، پھر 3000 فرشتوں کو اتارا، پھر 5000 فرشتوں کو اتارا۔ کبھی اے مسلمان غور تو کر، فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا۔ میں آج کل سوالات بڑے چھوڑ جاتا ہوں، آپ غور کیے کریں بات پر، فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا نا۔ جبریل آپ نے پر مارنے سب ختم، یہ 3000 3000 5000 یہ کیا ہے؟ تو کوئی راز کی بات تو ہے نا۔ علماء نے اس پہ بڑا کلام کیا ہے، میں محبت والی بات کر کے نکلتا ہوں کیونکہ وقت ہمارا ہو گیا ہے۔ بڑی پیاری بات کی ہے، 2 باتیں بڑی پیاری ہیں۔ ایک تو یہ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایسے کرتے تو تلوار سے پہلے دشمن جو ہے وہ ذبح ہو جاتا، اس کو وہ پہلے مر جاتا۔ یعنی ہمیں فزیکلی یہ شو کرایا گیا کہ فرشتے فزیکلی میدان کے اندر موجود ہیں، یہ پہلی۔ دوسری بات علماء نے بڑی پیاری لکھی ہے، اس میں میرے محبوب کی شان ہے۔ ہم جو بھی موضوع بیان کریں اگر حضور کی شان نہ بیان کریں نا تو مجھے ہضم نہیں ہوتا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ مجھے اس وقت تک لطف نہیں آتا جب تک حضور کی بات نہ کی جائے۔ خیر ساری باتیں حضور کی ہیں، حضور کی وجہ سے سارا کچھ ہے، میں آپ جو کچھ ہے کائنات میں حضور کی وجہ سے ہے۔ وہ بات بڑی پیاری ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور تلواریں پکڑ کے جہاد کرو، ایک ہمارے محقق عالم تھے مفسر، انہوں نے کہا جی فرشتوں کی تو یہ ڈیوٹی نہیں تھی، ان کو تو پیدا ہی نہیں کیا گیا اس مقصد کے لیے، وہ تو تسبیح کرتے ہیں۔ فرشتوں کا جہاد میں کیا مقصد ہے بھائی؟ ان کا تو کام ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں فرشتوں نے کہا یا اللہ ہماری یہ عادت نہیں ہے، ہماری یہ، اور عادت کے علاوہ ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور میرے ذہن میں لفظ نہیں آ رہا، ایک اور، ایک تو عادت ہے نا، نیچر آپ کہہ رہے ہیں یا فطرت کہہ رہے ہیں، بہت سارے لفظ ہوتے ہیں۔ ہماری تو یہ فطرت ہی نہیں ہے کہ ہم تلوار پکڑ کے جہاد کریں، بھائی فرشتوں کو اس مقصد کے لیے بنایا ہی نہیں گیا۔ وہ کہتے تھے کہ جب فرشتوں نے یہ کہا کہ ہماری یہ عادت نہیں ہے اور ہماری یہ فطرت نہیں ہے کہ ہم جہاد کریں، انکار نہیں کیا، انہوں نے سوال بنا کے یہ بات کی ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں میں تمہاری عادت کو دیکھوں یا محبوب کی دعا اور ادا کو دیکھوں؟ میں تمہاری عادت کو نہیں دیکھ رہا، تمہاری فطرت کو نہیں دیکھ رہا، میں تو اپنے محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اس دن فرشتوں کا برخلاف ان کی عادت کے ان سے کام لیا گیا، تو پھر انہوں نے تلوار چلائی۔ دوسری بات کہ اتنے فرشتے کیوں آئے تھے، اس کے بہت سارے جوابات ہیں۔ اصل میں یہ تھا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ کافروں کو بہت زیادہ صحابہ نظر آتے تھے 313، اور 313 بھی نہیں تھے، فزیکلی جو وہاں موجود تھے وہ 305 یا 308 تھے صحابہ۔ حضور نے ثواب میں 313 کو شامل فرمایا۔ کچھ ایسے صحابہ تھے جو شرکت نہ کر سکے، ان کو ثواب میں مال غنیمت میں شامل فرمایا، اس لیے 313 کہا جاتا ہے۔ فزیکلی 313 نہیں تھے، 308 تھے، بعد میں 305 لکھا۔ تو وہ کفار کو بہت زیادہ نظر آتے تھے کیونکہ فرشتے وہاں موجود تھے، اور یہ باقاعدہ موجود ہے۔ کہتے تھے جبریل جب گئے سرکار تو نماز پڑھنے لگے تو جبریل علیہ السلام فرشتے چلے گئے کہ جہاد ختم ہو گیا، اب جاؤ، کام ختم ہو گیا، تو اب کیا کام ہے؟ تو گئے نا، تو آگے دروازے سارے بند تھے۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ آئے، دروازے سارے بند تھے۔ مختصر یہ کہ پھر فرشتوں کو واپس آنا پڑا۔ یہ سفیان نے بات لکھی ہے اور کئی کتب میں لکھی ہے، کہا جی کام تو ہو گیا، جہاد تو ختم ہو گیا، مسلمانوں کو فتح مل گئی ہے، کہا جس نے بلایا تھا اللہ، اس کی اجازت کے بغیر تو سارے دروازے بند ہیں۔ وہ دوبارہ پھر محبوب کے سامنے آئے، جب محبوب نے اجازت دی فرشتے دوبارہ اوپر گئے۔ یہ میرے محبوب کا مقام مرتبہ ہے۔ کاش کہ یہ قوم سمجھتی کہ میں نے اس لیے کہا ہم کیا ہیں، ہمیں خود ہی کوئی اور چیزیں بتائی گئی ہیں کہ آپ کیا ہو، ورنہ مسلمان ایک مومن کیا ہے اور کیا پاور کا نام مومن ہے، اور کس ہستی کا نام مومن ہے، اور کس شے کا نام دین ہے، یقین یعنی ہم سمجھ جائیں ہمارا مرال بلند ہو جائے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔